انتخابی اصلاحات پہ ہم بات کریں کہ اگلے الیکشن سے پہلے پہلے کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے. قمر دلشاد صاحب, یہ جو حال ہی میں جو اصلاحات ہوئی ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اوورسیز سے ووٹ کا حق لے لیا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حق تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا, اور پوسٹل بیلٹ جو ہے اس کے ذریعے یہ حق موجود ہے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے؟ اس میں سب سے پہلی اہم بات یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ حق ملنا چاہیے, ہم سب اس کے فیور کرتے ہیں. لیکن یہ سسٹم جو انہوں نے کیا تھا انٹرنیٹ بیلٹنگ کے ذریعے, اس پر یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری نے اسپین سے بڑے بلائے اسپیشلسٹ, امین الحق صاحب منسٹر ہیں, تو وہاں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ جناب یہ پاکستان میں یہ ناقابل عمل ہے, اس لحاظ سے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس میں رازداری نہیں ہے, اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہیک ہو جائے گا, انٹرنیٹ سسٹم ہے یہ, نادرا کے ساتھ آپ نے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ناقابل عمل ہے. اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا کہ جو یہ آئین کے آرٹیکل 218 کی مخالفت اس سے تصادم ہے, جب وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے جب آپ کا سیکریسی ختم ہو گئی, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی شفافیت بھی نہیں ہے اور ہیک بھی ہو جائے گی اور اس کی رازداری بھی نہیں رہے گی, تو ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں. تو اس پر بڑی اس کے ساتھ کا جب آپ کی گورنمنٹ نے بلایا اور 4 کروڑ روپے آپ نے اس کو کنسلٹنسی فیس دی, اور اس نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں ناقابل عمل ہے, ہیک ہو جائے گا, اب سارا سسٹم آپ کا سبوتاج ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر انہیں جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا ہوا تھا. کسی معاملے میں وہ ان سے مشاورت نہیں کرتی تھی, اور ہر طرف سے خود ہی کہا کہ ہمیں سارا معاملہ خود کر رہے ہیں, لازمی دینا پڑے گا, میں حکم دیتا ہوں. تو ان کا بھی آپ دے لیں حکم, آپ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. تو اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ ہم نہیں کروا سکتے, یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 218 کی مخالفت میں اس کے متصادم ہے. تو یہ میں نے انکار کر دیا. انہوں نے ہاں باقی یہ کہا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے وہ آپ کروا دیں. ظاہر ہے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے. احمد بلال محبوب صاحب ذرا کوئکلی بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کیسے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, حق تو انہیں حاصل ہے. حق سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں آ کے ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہاں گھر بیٹھے ووٹ دینے کی سہولت انہیں میسر نہیں ہے. وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے بھی ذرا مجھے خوف ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آلریڈی جو یہاں پہ حق حاصل ہے نا پوسٹل بیلٹ کا, وہ قیدیوں کو ہے یا جو ہمارے ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہے, یا پھر جو سرکاری ملازم ہیں جو اپنی پوسٹنگ کی جگہ سے ہٹ کے جن کا جو انڈیا کے اوورسیز ہیں ان کو ہے حق, ان کو نہیں حق حاصل ہے. حالانکہ وہاں بھی مودی صاحب کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بی جے پی اوورسیز میں بہت, جس کو وہ این آر آئیز کہتے ہیں, اس میں بہت پاپولر ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس پہ اس لیے نہیں ایگری کر رہا کہ یہ جو رازداری اور سیکیورٹی, یہ دونوں شرائط اس سے پوری نہیں ہو رہی. آپ کا کیا خیال ہے جی اس میں؟ دیکھیں, اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. جب تک ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہمارا کوئی پائلٹ چائلٹ نہیں کر لیتے, اس کے آئی ووٹنگ کو ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. اگین وہ جو پچھلی گورنمنٹ نے لیجسلیشن لایا تھا اور جو اپلیکیشن وہ سافٹ ویئر انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشن کی بات کر رہے تو اس میں الیکشن کے دن ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن تک کا پروویژن نہیں موجود تھی. پاسپورٹ مل جائے گا, اس پاسپورٹ دے کے ووٹ ڈال دو, اور جس قسم کے حالات معاملات ہیں وہ پاسپورٹ بکتے ہی, وہاں پہ ووٹ کم ڈلتے. تو وہ تو بالکل نو ہے کہ آپ انٹرنیٹ. پوسٹل بیلٹ از ون پاسبلٹی, لیکن اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں. جب تک ہم کوئی طریقہ نہیں ڈیوائز کر لیتے, ان کو کوٹا دے دیں سیٹوں کا, 8-10 سیٹیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے ڈال دیں اوورسیز پاکستانیز کی. دیر ادر ویز جس کی بات پہلے بھی کچھ اس پہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتی ہے, ان کو پارٹیسپیشن دی سکتی, لیکن ان کو ووٹنگ میں انوالو کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک.